حکومت کا پیٹرول کی قیمت آئندہ 15 روز کے لیے برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس میں ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کر دیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔ اوگرا نے 1 جولائی سے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا۔ فی کلو ایل پی جی 19 روپے 46 پیسے سستی کر دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق ایل پی جی کا 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 229 روپے 54 پیسے سستا ہو گیا۔ آئی ایم ایف پاکستان کو $3 ارب دے گا۔ آئی ایم ایف سے عبوری انتظام کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ شکر ہے ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گئے۔ عبوری انتظام معاشی استحکام لائے گا۔ عبوری انتظام کا معاہدہ 9 ماہ کے لیے ہوا ہے۔ $3 ارب کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے پیرس میٹنگ ٹریننگ پروگرام تھا۔ اتحادی حکومت نے مشترکہ کاوشوں سے معیشت کو سنبھالا۔ چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ سعودیہ اور یو اے ای سے $3 ارب آئے۔ آرمی چیف نے بھی کوششیں کی، آگے بڑھ کر ہماری مدد کی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ عوام دعا کریں کہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو۔ سختیاں ہوں گی مگر اشرافیہ پر۔ آئی ایم ایف سے اپنے تمام وعدے پورے کریں گے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے، ہمارے پاس پلان بھی تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ کہا آئی ایم ایف سے معاہدہ قوم کی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم کی کوششیں قابل تحسین ہے۔ معاشی پروگرام میں سپہ سالار بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کو دوبارہ 24ویں معیشت بنائیں گے۔ ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پچھلے 10 روز میں ہم نے آئی ایم ایف کو آمادہ کیا۔ معاہدے کے دوران مشکلات بھی آئیں مگر اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ گزشتہ حکومت نے ریکارڈ قرضے لیے، جو تباہی ہوئی اسے ریکور کرنا ہے۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بجلی کی قیمت 3 سے 4 روپے بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ۔ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ معاہدے کی منظوری دے گا۔ آئی ایم ایف کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس جولائی کے وسط میں ہوگا۔ معاہدے سے سماجی شعبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ ٹیکسز کی مد میں ہونے والی آمدن بڑھے گی۔ معاہدہ مالی نظم و ضبط کا باعث بنے گا۔ آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ بھی کم ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے حال ہی میں کئی اقدامات کیے۔ حالیہ بجٹ میں آمدن بڑھانے اور معاشی استحکام کے اقدامات کیے گئے۔ بجٹ میں نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط۔ عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ بجلی اور گیس مزید مہنگی، پیٹرولیم لیوی میں بھی اضافے کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف معاہدے کے بعد بجلی اور گیس کے ریٹ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل بڑھانے ہوں گے۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں تقریباً 4 روپے فی یونٹ تک مزید اضافے کا امکان۔ اوگرا نے گیس اوسط 50% تک مہنگی کرنے کی تجویز حکومت کو بھجوا رکھی ہے۔ منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ حکومت پہلے ہی بجلی اور گیس صارفین پر 1300 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈال چکی ہے۔ پاکستان سے اب ڈیفالٹ کے بادل چھٹیں گے۔ مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف معاہدے کو پاکستان کے لیے اہم خبر قرار دے دیا۔ سابق وزیر خزانہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ بولے وزیر اعظم کی کاوشوں اور ایم ڈی آئی ایم ایف سے بات کرنا کارگر ثابت ہوا۔ آئی ایم ایف ڈیل ڈیفالٹ نہ کرنے کا بہترین انشورنس ہے۔ اب ڈالر ہولڈنگ کم ہوگی، کاروباری فضا میں خوشگوار بہتری آئے گی۔ پوری ٹیم کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ آئی ایم ایف معاہدہ بنیادی ریفارمز کا ایک اور موقع ہے۔ ریفارمز کے بغیر ہم دوست ملکوں کے سہارے پر رہیں گے۔ آئی ایم ایف پروگرام منجمد کر کے پی ڈی ایم نے معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر خزانہ حماد اظہر کا رد عمل۔ کہا ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام اور گہری اصلاحات کی فوراً ضرورت ہے۔ معیشت سکڑ رہی ہے اور مہنگائی عروج پر ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید بولے آئی ایم ایف معاہدے کی شرائط سے عوام کو آگاہ کیا جائے۔ یہ سارا گڑھا آنے والی حکومت کے لیے کھودا گیا ہے۔ معاشی اور سیاسی عزت نیلام ہو جائے تو نہ کوئی مدد کرتا ہے نہ آسانی سے واپس آتی ہے۔ بجٹ کے زراعت غریب کے گھر میں اور حکمرانوں کے چہروں پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف معاہدے سے بہت سے خیر خواہوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहा कि जिनकी उम्मीदों पर पानी फिरा उनमें दोस्त और दुश्मन दोनों शामिल थे। टैक्स चोरी बदतरीन मुल्क दुश्मनी है। टैक्स चोरी गरीब अवाम के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल बोले कि IMF मुआहिदा हमारे मुआशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। वज़ीर आज़म की सिफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया। मईशत को मुस्तकिल बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। IMF मुआहिदे से रुपया मुस्तहकम होगा। मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे, वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये भी कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे और अवाम के सामने पेश होंगे। 2018 तक नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, फिर धांधली से एक शख्स को कौम पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन PTI ने एक ईंट नहीं लगाई, जो बना हुआ था उसे तबाह किया। अब CPEC आगे बढ़ेगा, बड़ी ताकतों से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी वही होगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज 4 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना होंगे। 1 ta 4 जुलाई जापान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जापानी हम मनसब से वफूद की सतह पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जापानी वज़ीर आज़म और मुशीर कौमी सलामती से भी मिलेंगे। बिलावल भुट्टो जापान में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की दरामद के लिए कारोबारी इदारों सीनियर हुकाम से भी तबादला ख्याल करेंगे। IMF पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर देगा। IMF से अबूरी इंतजाम का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि शुक्र है डिफ़ॉल्ट के खतरे से बच गए। अबूरी इंतजाम मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। अबूरी इंतजाम का मुआहिदा 9 माह के लिए हुआ है। 3 अरब डॉलर के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। MD IMF से पेरिस मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्तरका काविशों से मईशत को संभाला। चीन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। सऊदिया और UAE से 3 अरब डॉलर आए। आर्मी चीफ ने भी कोशिशें की, आगे बढ़कर हमारी मदद की। IMF के साथ मुआहिदा एक टीम वर्क का नतीजा है। अवाम दुआ करें कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। सख्तियां होंगी मगर अशराफिया पर। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। घरों में ज़ियाफ़तें होंगी। फैमिलीज का तीसरे रोज को भी यादगार बनाने के लिए पार्क्स और तफरीही मकामात पर जाने का प्रोग्राम। बच्चों ने भी ईद, घुड़सवारी और झूलों के मजे लेने की ठान ली। कई अफराद ने फैमिलीज के साथ शुमाली इलाका जात और मरी का रुख कर लिया। कोई वादी सवात के हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने पहुँच गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मुलाकात। विफाकी वज़रा तलहा महमूद, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। पाकिस्तानी वफ़द ने हज के बेहतरीन इंतज़ामात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर राहील शरीफ की भी सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई।